الحمد لواجب الوجود ومفيز الأرزاق والصلاة والسلام على سيد البشر على الإطلاق محمد المبعوث لتميم مكارم الأخلاق وعلى آله مصابيح الدجى وأصحابه مفاتيح الجوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے ہمارا اپنے قلوب کو بارگاہ رسالت معاب کی جانب متوجہ کرتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائی سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلا کسی تمہید کے براہ راست گفتگو کا آغاز خطبہ مشرونہ کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بھاگو اپنے رب کی طرف، دوڑو اپنے رب کی طرف، بڑی تیزی کے ساتھ اس راستے کو طے کرو جو تمہیں رب کی بارگاہ تک لے جاتا ہو۔ بڑی سرعت اور تیز رفتاری کے ساتھ دوڑو اپنے رب کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، اگر تم اس تک پہنچنے کی کوشش نہ کیے، اس کے قائم کردہ حدود و خطوط سے آگے بڑھنے کی کوشش کیے، تو میں اس سے واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت کا جو سب سے پہلا حصہ ہے اس میں خدا وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات اپنا کر اپنی بارگاہ میں آنے، تیزی کے ساتھ دوڑنے اور اپنا مقرب بندہ بننے کا حکم دے رہا ہے۔
ہم رب کے مقرب کیسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں ہمارا شمار کیسے ہوگا؟ انسان اپنے رب کا مقرب بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو عملی طور پر امت کے سامنے واضح فرمایا، جسے صحابہ کرام نے آنے والی نسل کی جانب منتقل فرمایا، اور یہ سلسلہ تابعین تبع تابعین سے ہوتا ہوا علماء و مشائخ کے توسط سے ابھی تک جاری ہے۔ کوئی بھی راستہ ہو، کہیں بھی لے جانے والی کوئی راہ ہو، اس راستے کے شروع ہونے کی کوئی جگہ ہوتی ہے اور اس راستے کے ختم ہونے کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ یعنی ہر راستے کا کوئی مبدا ہوتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور کوئی منتہا جہاں پہ جا کر وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ ماہرین امت کا ماننا ہے، ارباب علم و دانش کا فیصلہ ہے، بصیرت و بصارت سے حاملین اشخاص کا کہنا ہے کہ انسان جب تک اپنے ابتدائی مرحلے کو صحیح نہیں کر لیتا انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا روم صاحب اس فلسفے کو ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خشت اول چو نہر معمار گز تا سریا میرور دیوار گز۔ پہلی اینٹھی اگر معمار ٹیڑھی رکھ دے تو آسمان اور سریا تک وہ دیوار ٹیڑھی ہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی راہ ہو، اس کے شروع ہونے کی کوئی جگہ ہے، مبدا ہے، اس کی ابتدا ہے کوئی، اور اس کی کہیں پہ انتہا ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گفتگو آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ جانیں کہ کسی بھی چیز کی انتہا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ابتدائی حالت پہ آ جائے۔ اسی لیے مشائخ طریقت نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ سالک کے سلوک کی انتہا اس کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ مشائخ طریقت نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ النہایت ہے الرجوع الی البدایہ، نہایہ انتہا کو پہنچنا، ابتدا کی جانب رجوع کرنا ہے، ابتدا کی جانب لوٹنا ہے، ابتدائی حالت میں آ جانا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ انتہا ابتدا ہے، انتہا ہی ابتدا ہے، ابتدا ہی کو انتہا ہے۔ ابتدا انتہا ہے، انتہا ابتدا ہے، مگر انتہا کی حیثیت سے انتہا ہے، اور ابتدا کی حیثیت سے ابتدا ہے۔ اگر انہیں حیثیتوں کو بدل دے تو وہی ابتدا انتہا کی حیثیت سے انتہا، اور وہی ابتدا کی حیثیت سے ابتدا ہے، اور وہی ابتدا کو دیکھے تو انتہا کی حیثیت سے انتہا، اور وہی انتہا ابتدا کی حیثیت سے ابتدا، اور انتہا کی حیثیت سے انتہا بنتی ہے۔ چونکہ علماء کہتے ہیں میری گفتگو تھوڑی سی گاڑی اگر ہو جائے تو میں آپ کا حق نہیں ماروں گا، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن پہلے آپ ان کا حق رکھیے، مقدم ہے۔ النہایہ ہے رجوع الی البدایہ، کسی بھی راستے کی انتہا اس کی ابتدا کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ یہ فیصلہ ہے، یہ صرف صوفیوں کی ہی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کے چلے جائیں کہ یہاں حال کا معاملہ ہوتا ہے، حال کا ماحول ہوتا ہے،
یہاں کہتے پہلے ہے قابل بعد میں. آپ یہ ہرگز مت سوچیں. یہ مفکرین کا ماننا ہے، اہل علم کا ماننا ہے، فلسفیوں کا ماننا ہے. بڑے سے بڑے دانشوران اہل علم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت اگر جاننی ہو تو اس کی ضد سے جانے، بغیر ضد کے اس شے کی حقیقت واضح ہی نہیں ہو سکتی. مادر شریعہ میں محققین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قال المحققون حقائق الاشیاء تتبین باضدادها. محققین کا ماننا ہے اشیاء کی حقیقتیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. مولانا روم صاحب اس فلسفے کو ادا کرتے ہوئے مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ضد وضد پیدا وجہ و جنس. ایک ضد کو جاننے کے لیے، مکمل توضیح حاصل کرنے کے لیے دوسری ضد کا سہارا لینا ہوگا. جیسے کہ رومی کے ذریعے سے حبشی کو اور حبشی کے ذریعے سے رومی کو جانا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر دن کی سفیدی کو دیکھنے سے بھی واضح ہوتی ہے، مگر جب رات کی تاریکی سے اس کا تعارف کراتے ہیں تو وہ سفیدی اور واضح ہو جاتی ہے. رات کی سیاہی اپنی سیاہی میں دوسرے کو پہچان کروانے کے لیے کافی ہے، مگر دن کی سفیدی جب رات کی سیاہی کا ماڈل بن جائے تو رات کی سیاہی مزید واضح ہو جائے. ضد وضد پیدا وجہ روم و جنس. اس میں یہی کا دلیل آپ جس کے پاس بھی آئیں گے وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ابتدا انتہا ہے اور انتہا ہی ابتدا ہے. یہ ان کا ایک حق ہوا. اب آپ سمجھیے، پھر میں ان کی جانب متوجہ ہوں. آپ سمجھیے ابتدا انتہا کیسے ہے اور انتہا ابتدا کیسے ہے. آپ کھیتی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، زمین بوتے ہیں. آپ ہم سے زیادہ اس فن میں تجربہ رکھتے ہوں گے. ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسانی کرتے ہیں، جو نہ کرتے ہوں تو میری بات سننے کے بعد اس پہ مزید ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں. جب ہم کسانی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ذرا آپ سوچ کے بتائیے. ایک کسان اپنے کاندھے پہ ہل اور سامنے بیل کو ہانکتا ہوا اپنے کھیت کی جانب جاتا ہے. کھیت میں اپنے ہل بیل کو سیٹ کر کے زمین کے سینے کو چاک کرنا شروع کرتا ہے. جب وہ زمین کے سینے کو چاک کر دیتا ہے تو اس کے اندر گیہوں کا دانہ ڈال کر مٹی سے اس دانے کو بند کر دیا کرتا ہے. پہلا مرحلہ پہلے مرحلے میں انسان یہ کرتا ہے کہ زمین کا سینہ چاک کیا، گیہوں کا دانہ اس زمین کے سینے کے اندر رکھا اور اس کے بعد مٹی سے اس گیہوں کے دانے کو مخفی اور پوشیدہ کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے. ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد جب وہ انسان جا رہا ہے اپنے کھیت کو دیکھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ جس زمین کی چھاتی کو چیر کر اس نے گیہوں کا دانہ رکھا تھا وہاں گیہوں کا دانہ مخفی نہیں ہے، وہ ظاہر ہو کر لوگوں کو دعوت نظارہ دے. وہ گیہوں کا دانہ پوشیدہ نہیں ہے، نکل کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ لوگوں دیکھو. آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ گیہوں کا دانہ زمین سے اوپر تبھی نکلتا ہے جب گیہوں کے اندر اپنے آپ کو سڑا دے. اگر گیہوں کا دانہ اپنے آپ کو بچائے رکھے، زمین کی صحبت میں جا کر زمین کے اثرات کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے، جب تک وہ سڑانا نہیں ہے، اوپر نکلنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. جب گیہوں کا دانہ زمین کے اثرات کو قبول کر کے سڑا لیا کرتا ہے تو اللہ نفسانیت سے نکال کر اوپر کر دیا کرتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، خودی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مر کر بچا ہو کہ دامن خاک میں مل کر تجھے گزار ہو. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر تجھے گزار ہوتا ہے. تو گیہوں کا دانا زمین کے اثرات کو قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اور جب کوئی اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو نکال دیتا ہے. جب ہم اپنے خواہشات نفسانی کو مٹائیں گے، ہم اپنی نفسانی لوازمات کو مٹائیں گے، ہم اپنی بشری قدرتوں کو مٹائیں گے تو اللہ ہمیں اس گھاٹی سے نکال کر کے اپنے قرب کے مقام کو پائے گا. اس کے بعد
गेहूं का दाना जमीन से ऊपर निकल गई, क्या बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। कभी आपने तो गौर किया, अगर उस दाने को प्यास लगती है, उस पौधे को प्यास लगती है, जो गेहूं का दाना जाहिर होकर पौधा बन चुका है, अगर उस पौधे को प्यास लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है। प्यास से पहले बादल की छांव लगा करके ऊपर से आसमान से बारिश के कतरा उतारकर उसके प्यास को बुझा दिया। अगर उसे ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है तो खुद की जमीन में दफन किए गए होते हैं, उस जमीन के अंदर आज मेडिकल साइंस के एतबार से जिस तरह की कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, अल्लाह जमीन के अंदर उसकी ग़िज़ा। और जब कभी तारीकी देखते देखते वो दाना उग जाता है तो अल्लाह रोशनी से मुलाकात करने के लिए पूरब से ऐसा बल्ब निकाल देता है जिससे उसके सदके में पूरा इंसान पूरी कायनात हो सकता है। जब वो गेहूं का दाना अपने बाजू की कुव्वत पे भरोसा नहीं करता, अपने जिस्म के अंदर की तवानाई पे भरोसा नहीं करता, नाजुक और नरम होता है, अल्लाह के फैसले पे भरोसा करता है, वो अल्लाह उसके खाने का इंतजाम फरमाता है, अल्लाह उसके पीने का इंतजाम फरमाता है, अल्लाह उसकी जरूरतों का इंतजाम फरमाता है। ऐसे ही इंसान अगर रब पे भरोसा करने वाला हो जाए, कनाअत करने वाला हो जाए, रब पे सब्र करने वाला हो जाए, तो हमें जरूरतों का एहसास नहीं होगा, वो जरूरत का सामान हमें जरूरत का एहसास हमें बाद में होगा, सामान पहले। इंसान जब माँ के पेट से निकल जाता है तब दूध पीता है और पेट ही में रहता है कि अल्लाह दूध का इंतजाम करे। तो गेहूं का दाना, मैं इसको ज्यादा तफसील गुफ्तगू करूंगा तो फिर जो आगे का मरहला है वो बाकी रहेगा। बड़ी तेजी के साथ ये आप लोग कहा महसूस हो रहे हैं, आप कहा मानते हैं, इनके लिए अलग आइटम है। तो किसान जो है गेहूं का दाना जमीन का सीना चाट करके रख करके इस हफ्ते में बादल जा रहा देखता है पौधे की सूरत में नुकसान, पानी की जरूरत पड़ी, पानी मिला, खाद की जरूरत पड़ी, सारी अशिया उसे मुहैया कराई गई, चीजें दी गई। आगे बड़ी बड़ी तेजी के साथ 2-3 महीने के बाद छोटा सा पौधा एक तनावत पौधों की सूरत में, बेहतरीन पौधे की सूरत में, अजीम पौधे की सूरत में थोड़ा पिंडा निकल करके जाए होता है। अब किसान जब अपने खेत को देखता है तो फूले नहीं संभाल रहा है कि जहां एक दाना हमने जमीन में डाला था, एक दाने में 70 दाने नजर आ रहे हैं। आज उस गेहूं की इब्तिदा देखिए, गेहूं का दाना डाला जा रहा है और उसकी इंतहा के ऊपर नहीं निकला जा रहा। किसान जमीन का सीना चाह करके दाना ही तो डाला था और उसी दाने को मुताबिक मराहिल से गुजार करके अल्लाह उसकी इंतहा पर जब पहुंचाता है तो उसी को ही डाला हुआ। अल-बिदायत अल-निहायत है रुजुल अल-बिदाया, इंतहा ये है कि कोई भी चीज अपनी इब्तिदाई हालत की जाने लौट जाए। ये आप लोगों का हुआ ना, आप लोग दावा है एक चीज और दलील। मुनाज़रे की इस्तिलाह में दावा उस तज़किया को कहते हैं जो उस हुक्म खबरी पे मुश्तमिल हो जिस हुक्म खबरी का इस्बात मुअल्लिफ ने अपनी जिम्मेदारी पे कर दिया है, मैं इसको साबित करूंगा। दावा आप सोचिए, दावा इब्तिदा है, दलील बीच के मराहिल है और उसके बाद जो नतीजा हासिल होता है वो दावा ही होता है, कोई और होता है। और कोई जवाब नहीं, आप इसमें हिस्सा लीजिए, उसमें आप दूसरे का मान लें। मंतिक की किताबों में पढ़ाया जाता है आलम के हुदूस की दलील लोगों को समझाने के लिए कि अल आलम हादिसुन, ये दावा आलम हादिस होने का मतलब कि आलम ना तो हमेशा से है ना हमेशा है। वैसे मुतकल्लिमीन जब हादिस को बोलते हैं तो वो इसी मायने में बोलते हैं कि वो हमेशा से नहीं है, उसके वजूद के ऊपर अदम साथ। अल आलम हादिसुन यानी ये दुनिया में तो हमेशा से है नहीं, हमेशा है। आलम हादिस ये दावा हुआ, अल आलम हादिसुन ये दावा। इस दावे की दलील दी जाती है कि अल आलम मुतगय्यिरुन
وکل متغیر حادث، اصل ان دونوں مقدمات کے ذریعے سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ فالعالم حادث. تو العالم حادث آپ کی ابتدا تھی اور وہی العالم حادث آپ کی انتہا ہو جاتی ہے. العالم حادث سے آپ شروع کر رہے تھے اور ان چند مراحل سے گزر کر کے وہی العالم حادث میں پہنچ گئے. النہایت کو الانتہا ہے رجوع الى الابتداء، هو الرجوع الى الابتداء. النہایت ہے رجوع الى الانتہاء، ہے رجوع الى البداية. کسی چیز کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے ابتدا پہ جا کے پہنچ جائے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس دلیل کے ذمہ داری اور غور کر لیجیے کہ دعویٰ ہے، نتیجہ ہے. ان نتیجے کے بیچ دو مقدمات ہیں جس کو اصطلاح کی زبان میں صغرا اور کبریٰ کہتے ہیں. العالم حادث یہ دعویٰ ہوا اور العالم متغیر صغرا ہے، کل متغیر حادث یہ کبریٰ ہے اور فالعالم حادث یہ نتیجہ. صغرا اور کبریٰ میں الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی، جو ابتدا اور انتہا ہے وہی صغرا اور کبریٰ کی بات ہے. اسی لیے نتیجہ کے موضوع کو اصغر، نتیجہ کے معمول کو اکبر، جس میں اصغر ہو تو صغرا، جس میں اکبر ہو تو کبریٰ کہتے ہیں. نتیجہ کے موضوع کو اصغر، نتیجہ کے معمول کو اکبر. وہی نتیجہ دعویٰ تھا، دعویٰ کے موضوع کو اصغر، دعویٰ کے معمول کو اکبر. تو وہی جو دعویٰ ہے وہی تو مقدمہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دعویٰ سے لے کر نتیجہ تک آپ اس وقت تک نہیں پہنچیں گے جب تک بیچ سے حد اوسط کو ساقط نہ کر دیں. ہماری ابتدائی حالت یہ تھی کہ ہم ماں کے پیٹ میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، کسی کو تکلیف دینے والے نہیں تھے. ہم ماں کے پیٹ میں کسی سے کبر و حسد، بغض و حسد، جلن و جھوٹ رکھنے والے نہیں تھے. ہم ماں کے پیٹ میں ان اوصاف سلیمہ سے نکلے ہوئے تھے. وہ ہمارا دعوت تھا. اور جب بالغ ہونے کے بعد ہمارے اندر مسالی خواہشات آتے ہیں، ہمارے اندر وسیع تقاضے آتے ہیں. یہ حد اوسط ہے، ہم ان کو گرا دیں گے، نتیجہ تک پہنچ جائیں گے. ہماری انتہائی حالت سے ہو جائے گی. تو میرے خیال سے جانبین تھوڑا سمجھ گئے ہوں گے کہ البدایت النہایت کو ہے رجوع الابتداء. بات سمجھ گئے نا؟ کسی بھی چیز کا اپنے آخری مرحلے پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کی طرح ہے. جب یہ فلسفہ آپ کے نزدیک حل ہو گیا تو تمہیں آگے بڑھاؤں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ انتہا یہ ہے کہ سالک اپنے ابتدا کی جانب لوٹ جائے، نہایت یہ ہے کہ سالک اپنے بدایہ کی جانب آ جائے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ذرا سمجھائیں. حضرت جنید بغدادی اور دیگر مشائخ طریقت نے اس معنی کی دو توضیح کی. ایک تو یہ کہ ہر شے کی ابتدا کہاں سے ہے؟ دنیا کی ساری چیز ہے، اس میں ہم بھی ہیں. ہماری اس زندگی اور ہمارے اس سفر کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ بہت کان اللہ ولم یکن معه شیء. اللہ کی ذات تھی، لم یکن معه شیء، اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں. حدیث قدسی ہے کن کو کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤ تو میں نے مخلوق کو پہچانا. اس مخلوق کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان سارے حوادث کا محدث کون ہے؟ شرائط برائیہ والعالم بجمیع اجزائہ محدث. عالم اپنے تمام اجزاء سمیت محدث ہے، نکالا گیا ہوتا ہے، اور اس کا محدث اور وجود کی طرف نکال کے لانے والا اللہ تعالیٰ وہ خدا ہے. ہم کو بھی لانے والا وہی ہے، آپ کو بھی لانے والا وہی ہے، دنیا کو نفس و وجود میں لانے والا وہی ہے. ہماری انتہا یہ ہوگی کہ ہم سے لانے والے کی چلے تو چلنے میں اس کی رضا سامنے ہو، بولے تو بولنے میں اس کی رضا ہمارے سامنے ہو، جیے تو اسی کے لیے، مرے تو اسی کے لیے. لائی حیات آئے ابا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے ہر موڑ پہ، زندگی کی ہر جگہ پہ اسی کی جانب رجوع ہے. اور رجوع البدایہ بدایہ کی جانب رجوع ہے، ہر لمحہ اسی کی جانب.
اس معنی کی تائید قرآن عظیم کی اس آیت سے ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب نے فرمایا ارجعی، اسی کی طرف راضی رہو، اسی کی طرف رہو۔ اور دوسرا معنی جو بڑا پیارا معنی ہے صاحب رسالہ مکیہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو کچھ حد تک دوپہر کی گفتگو میں عزیز القدر مولانا آفتاب عالم صاحب سے کیا سنے۔ میں اپنی گفتگو آگے کے مرحلے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ زمین ضروری تھی، اس نماز کے لیے وضو بھی ضروری تھا، اور بغیر وضو کے وہ نماز ہو نہیں۔ دوسرا معنی جس کا بیان کیا گیا وہ یہ، جس کو میں نے ابھی بھی شروع مقدمے میں بتایا، کہ انسان جیسے ماں کی پیٹ میں ہے، انسان جس طرح اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کبھی آپ نے ماں کی پیٹ میں ہونے کی حالت پہ غور کیا ہے؟ بتائیے مجھے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کو تو فکر نہیں تھی، اگر ان میں سے کسی کو ہو تو اپنا نام تلافظ میں درج کرائیں گے کہ ان کو ماں کے پیٹ میں کھانے کی کیا وقت کی فکر ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رب پہ کتنا بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ بتائیے تو کہ کسی سے دشمنی تھی ماں کے پیٹ میں؟ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا کسی سے عداوت ہو رہی تھی؟ کسی سے کینہ، حسد، عجب یا وہ چیز نہیں ہوتی۔ صدارت عالم کی امی ہونے کی توضیح مشائخ طریقت نے یہ بھی کی کہ آپ امی تھے، ایسے ماں کے پیٹ میں معصوم تھے، دنیا میں آنے کے بعد انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا یہ فکر ہوتی ہے انسان؟ یہی حالت بالغ ہونے کے بعد، احکام شرع کے لاگو ہو جانے کے بعد، دنیاوی لوازمات کے دامن گھیر لینے کے بعد، دنیاوی ضرورتوں کی جنجیر میں جگڑ جانے کے بعد، یہی حالت صالح بنا لے، یہی اس کی انتہائی حالت ہے۔ سارے کام ایک طرف ہو، رب پہ بھروسہ کرنے والا ہو، مسائل ایک طرف ہو، رب پہ بھروسہ کرنے والا ہو۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ماں کے پیٹ کی حالت بنا لو، سلوک میں انتہا ہو، شہید ہو جاؤ گے، مشاہدے کی قیمت ملے گی، رب تبارک تعالیٰ کے جلووں کا دیدار۔ ایسے آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہی حالت اگر بنا لے تو یہی حالت اس کی انتہائی حالت ہے۔ لیکن ایک آپ نے مولانا صاحب یہ تو اجتماعی نبی ذہن لازم آ رہا ہے، وہی ابتدا وہی انتہا، وہی انتہا وہی ابتدا، یہ تو اجتماعی نبی ذہن ہے۔ اور اس اجتماعی نبی ذہن کو تو ایسا محال کہا گیا ہے کہ اس سے کم ہی درجہ ہے رات میں سورج کا۔ تو یہ وہی ابتدا وہی انتہا کیسے، وہی انتہا وہی ابتدا کیسے ہوگا؟ اہل علم کہتے ہیں حیثیت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، جہت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، لحاظ بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، اعتبار بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ آپ مجھ کو بتائیے، ایک ہی آدمی باپ بیٹا تو نہ ہو سکتا ہے، تو بتائیے ایک ہی آدمی باپ بیٹا تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگی نا؟ ایک ہی آدمی باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہوگا، لیکن جس کا باپ ہوگا اسی کا بیٹا، جس کا بیٹا ہوگا اسی کا باپ، ایک جہاں سے لیں گے، اور جس کا بیٹا ہو اس کا باپ نہیں کسی اور کا باپ ہو، اور جس کا باپ ہے اس کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہو۔ یہی تو ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہیں تو ہو رہا ہے۔ بابو کے بعد کی کام بھی کیا بابو کے بعد کی کام میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یہ تو وہی رہا، ایک جگہ سے باپ نہیں ہو سکتا ہے، الگ الگ جگہ ہوئی، الگ الگ حیثیت ہوئی، الگ الگ انتخاب، وہی حالت ابتدائی حالت ہے، وہی حالت انتہائی حالت کیسے ہو جائے گی؟ ماں کے پیٹ میں وہ حالت ابتدائی اس لیے تھی کہ اس وقت آپ کو ضرورت نہ تھی، تب توقع کر رہے تھے، اس وقت آپ کو کوئی دشمنی میں مبتلا نہیں کر رہا تھا، تب کی نافذ سے بات تھے، اس وقت آپ کے اوپر لوازمات نہیں تھے، تب آپ ان حالتوں سے گھرے ہوئے تھے، ان احتیاط سے متکلف تھے، ان عوارض کو اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے تھے۔ یہ سارے عوارض موانے کے نہ ہونے کے وقت تھے ماں کے پیٹ، اور بالغ ہونے کے بعد موانے موجود ہے تب بھی یہی حالت ہو جائے، روکنے والی چیزیں موجود ہے تب بھی یہی حالت ہو جائے۔ بیٹا اس
اسکول کی فیس مانگنے کے لیے کھڑا ہے تب بھی یہی حالت ہو جائے، بیوی اپنا خرچہ مانگ رہی ہو تب بھی یہی حالت ہو جائے. ماں کے پیٹ میں وہ حالت ابتدا اس لیے ہے کہ وہاں ممانے نہیں تھے، بلوغ کے بعد وہی حالت انتہا اس لیے ہے کہ ممانے کے بعد وہی حالت مار ڈالے گی مجھے عافیت گنجے چمن جوش پرواز کہاں جب کوئی سجاد نہ ہو. تم دیے والے مخالف سے میں گھبرا ہے ہوگا، یہ تو مفتی ہے یہ اونچا اڑانے کے لیے، یہ خواہشات یہ ضرورت ہے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا. فرشتے اس سے پہلے تھے ایسے جو ہے تو نہیں، کوئی ضرورت نہیں. وہی حالت آپ کی ابتدائی حالت ہے ماں میں آدمی موانے کی وجہ سے، وہی حالت بلوغ کے بعد آپ کی انتہائی حالت ہو جائے گی موانے کے پائے جانے کے باوجود وہی ہو گئی. حیثیتیں الگ الگ ہو گئی، جہاد الگ الگ ہو گئی، وہی ابتدائی انتہا وہی انتہائی ابتدا. تو پھر جب حیثیت الگ الگ ہو گئی تو وہی ابتدا کیسے؟ جب حیثیت الگ الگ ہو گئی جہاد الگ الگ ہے پھر وہی ابتدا کیسے؟ مان لیا ہم نے بھائی اس کو یوں سمجھیے کہ بھلے آدمی جس کا باپ ہو اس کا بیٹا نہیں، جس کا بیٹا اس کا باپ نہیں، لیکن باپ ہونے میں شریک ہو جائے گا. جہاد بھلے بن جائے لیکن حالت کو بھی پائی جاتی ہے. اسی حالت کے ہونے کی وجہ سے ابتدا کو انتہا انتہا کے ابتدا کرنے ہیں اور جہاد ہونے کی وجہ سے اس روایت کی کرنا. اور سے کہیں دوسرا سمجھتے رہیے، یہ ابھی سمجھنے کا وقت نہیں ہے. بات کو سمجھتے رہیے گا، میری گفتگو ساتھ میں رکھ کر کے آگے گفتگو کو سماعت کریں. اب ہم اپنی ابتدائی حالت میں آئیں گے. آپ یہ نا کہ آدمی اپنی ماں کے پیٹ کی حالت پہ آ جائے تو یہ اس کی انتہائی سلوک کی حالت ہو جائے گی. اب ہم آئیں گے کیسے؟ مشائخ طریقت نے تصحیح ہدایت کے لیے 8 شرطیں لازم قرار دی ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ ہماری جو ابتدائی حالت ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے وہی اب ہو جائے، اس کے لیے کیا شرط؟ 8 شرطیں ذہن میں بٹھائیے. یہ 8 شرطیں ایسی ہیں کہ 8 رات چاہیے ہر ایک یہ پرچہ ناکافی ہو جائے کیونکہ راتیں ناکافی ہو جائے، لیکن ضمنی طور پر 8 شرطیں کیا ہیں آپ ان کو سنیے، وقت فوقت انشاءاللہ ان شرطوں میں گفتگو ہوگی. 8 شرطیں ابتدائی حالت کو صحیح کر کے منتقل ہو جانے کے لیے 8 شرطیں مشاہد کریں. سب سے پہلی شرط ہے دوام طہارت. پہلی شرط جو اپنے ماں کے پیٹ کی حالت کی طرح حالت کاری کرنا چاہتا ہے اس کی سب سے پہلی شرط دوام طہارت، پاکیزگی کو اپنے اوپر لازم کر لے. ہر لمحہ پاک رہنے کی کوشش، ظاہری نجاست سے بھی پاک رہنے کی کوشش کرے، باطنی نجاست سے بھی پاک رہنے کی کوشش، ورنہ اس کی طہارت ناقص ہے. پہلی شرط سب سے دوام طہارت، نجاست باطنی سے بھی طہارت، نجاست ظاہری سے بھی طہارت، ساری نجاستوں سے مکمل طہارت حاصل کرے. اور یہ صرف زندگی کے ایک حصے میں نہیں، دوام طہارت ساری حصوں میں مداومت بنتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں خیر الاعمال ادومها، سب سے بہتر عمل وہ ہے، صالح عمل بہتر وہ ہے جس کے اوپر انسان مداومت کرتا ہے. اور ایک لمحے کے لیے تو ایسا جذبہ بھی آئے گا کہ آپ ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو کنویں میں کود جائیں گے تو کرتے ہیں. لیکن یہ لمحہ ایک لمحے کے لیے نہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے انسان بلوغ سے لے کر قبر میں جانے تک، انسان بلوغ سے لے کر قبر میں جانے تک یہ حالت اپنے اوپر طائی رکھے. ادومها سب سے بہتر عمل ہوتا ہے جس کے اوپر انسان مداومت کرتا ہے. سب سے پہلی شرط دوام طہارت، گفتگو میں جانے سے چھوڑ دیتے ہیں دوام طہارت. دوسری شرط دوام الصوم. دوام الصوم دوسری شرط کیا ہے؟ روزے کی مداومت کرتے. صاحب رسالہ مکہ کہتے ہیں کہ روزے کی مداومت مطلب یہ نہیں ہے کہ کھائے نہیں بس زندگی روزہ ہے. روزے کی مداومت مطلب یہ ہے کہ اتنا نہ کھائے تو اس کا نفس کبھی ہو، اتنا نہ کھائے کہ فجر کی نماز سو کر کے گزارنا شروع کرے، اتنا نہ کھائے کہ جلدی نیند کی عشاء کی نماز شروع کرے، اتنا نہ کھانے لگے کہ نفس اس کے اوپر حاوی ہو.
تو بھی کھانا کی طرف دھیان رکھا ہوا. حضرت موسیٰ اللہ بیٹھے ہیں. ہمیشہ بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے مصروف ترین اوقات سے ہم سب پر نوازیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے سائے کو جماعت اہل سنت کے آگے قائم ہو جائے. اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو اس وقت جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں. ایسی بھوک لگی ہو اگر جماعت چلا گیا تو پوری توجہ کھانے کی طرف. ابھی کیا کرے گا؟ کھانا کھا کے ایسا بھوکا بھی نہ رہو کہ فرائض میں ادا کرنے میں خلل ہو, اور اتنا کھانا بھی نہ کھا لیا جائے کہ وہ کھانا فرائض سے دور کر دے. نہ زیادہ بھوک ہو کے فرائض سے دور ہو جائے, نہ زیادہ کھانا ہو کے فرائض سے دور ہو جائے. صاحب رسالہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بیچ والی حالت میں ہو تو نہ بھوک کا اثر ہوگا نہ ٹھکان کا اثر ہوگا, اور وہ فرشتوں کے مالک ہو جائے گا کہ نہ انہیں بھوک لگی ہوتی ہے نہ کھانے کی سلاحت. دوسری شرط ہے دوام صوم, جینے کے لیے, اور جس نے زندگی دیا ہے اس کو منانے کے لیے زندہ رہنے کے لیے. تیسری شرط ہے دوام سکوت. اس کو غور سے سنیے گا, عام طور سمجھ میں آ جانے والی بات پر عمل کرنا جب کر سکتے ہیں. دوام سکوت, اللہ کا نام لیں, ذکر خیر کریں, ضرورت کی بات بولیں, اس کے علاوہ چپ. بولو تو موتی منہ گا, اور نہیں تو پھر رہو گھومنا. بولو تو موتی منہ گا, اور تو پھر رہو گھومنا. اچھی بات کہیے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا سے کوئی دین کی بات پوچھنے عالم صاحب ہیں کہ یہ دوام سکوت میں بیٹھے ہو. ذکر خیر کی خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے. اچھی بات بولے, ضرورت کی بات بولے, اس کے علاوہ لایانی باتوں سے جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو, اپنی زبان کا. کیونکہ انسان جب تک زبان جاری رکھتا ہے دل خاموش ہو کر اس کی بات سننے میں لگا رہتا ہے, اور جب انسان چپ ہو جاتا ہے زبان بند کر دیتا ہے تو دل بولنا شروع کرتا ہے, سننا شروع کرتا ہے. جب انسان کی زبان بولتی ہے دل چپ ہو کر کے سنتا ہے, جب زبان چپ ہو جاتی ہے تو دل بول کے سنا جاتا ہے. قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم جب پشو پیش جانوری کے معاشرے کو کیا جواب دوں گی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دینا کہ میں اپنے رب کے لیے خاموشی کا روزہ رکھ لوں. حضرت مریم معاشرے میں آتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں مریم تیری شادی نہیں ہوئی ہے, بچہ کہاں سے لائے؟ چپ. پھر سوال پہ سوال, چپ. حضرت مریم بچے کی طرف اشارہ. قرآن شاہد ہے جب حضرت مریم نے زبان کو بند کر دیا ہے تو اپنا بچہ بولنا شروع کیا. حضرت مریم زبان بند کر دیتی ہے, ان کا بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے. مشائخ فرماتے ہیں انسان جب اپنی زبان بند کر لے گا تو طریقہ کا یہ بچہ دل بولنا شروع کر دے گا. طریقہ کا یہ بچہ دل بولنا شروع کر دے گا. لیکن آج ہمارے صورتحال میں کچھ اور بولنے کو نہ ملے تو فلاں کی شغلی ہی شروع کر دے, غیبت ہی شروع کر دے. تمام سکوت, غلط باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھنے کی پوری کوشش کریں تاکہ چپ رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال, اس کی احکام میں فکر کر کے اس کی صفات اور صفات سے جتنا وہ چاہے ثابت کے ساتھ ہونا. چوتھی شرط کیا ہے دوام سکوت کے بعد؟ دوام الخلوہ. ہمیشہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے. الگ تھلگ رکھنے سے مراد نہیں کی جماعت ہو رہی ہے اور آپ کہیں ہم دوام تھلگ ہو رہے ہیں. خلوت کی توجہ صاحب رسالہ مدیہ نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضروروں کے روحانی پیغام پر ہمارے مشاہد کے توسط سے ہم لوگوں کے برکت صاحب رسالہ خلوت کی توجہ کہتے ہیں. خلوت کی توجہ الخلوت تصدیق الحواس الظاہرہ لفتح الحواس الباطنہ. خلوت نام ہے باطنی حواس کے کھلنے کے لیے ظاہری حواس کے بند کرنے. خلوت کس کا نام ہے؟ باطنی حواس کے کھلنے کا. دل, جس دل کے بولنے کی ابھی بات کر رہے تھے چپ رہے, یہ دل جو بولتا ہے وہ سننا شروع ہے, ورنہ بولے نہیں اور سنے نہیں. جو بولتا ہے دل ہوتا ہے سننا بھی ہے. دل کے بھی حواس سے ظاہرہ کم حواس سے
سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، بولنے کی قوت، حرارت و برودت کے احساس کی قوت، لمس کی قوت، یہ 5 ظاہری حملے آپ کے جسم میں پائے جاتے ہیں. ایسے ہی آپ کے قلب کے اندر بھی، یعنی آپ کی روح کے اندر، روحانیت کے اندر بھی جو بات کی تو بتا رہی ہے اس کے بھی 5 ہے. خلوت یہ ہے کہ انسان اپنے کان کو خرافات کے سننے سے بند کر لے تاکہ دل اچھی باتوں کو سننے میں لگ جائے. انسان زبان کو غلط بات کے بولنے سے بند کر لے تاکہ دل اللہ کی تعریف میں لگ جائے. انسان اپنی آنکھ کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بند کر لے تاکہ دل اللہ کی جنتوں کو دیکھنے میں لگ جائے. انسان دنیا کی خرافات کو سننے اور چھونے اور سننے سے ہٹ جائے تاکہ اللہ کے بارگاہ کی خوشبوئیں اپنے ظاہری حواس کو بند کرنا تاکہ باطنی حواس. اور یہ کوئی قصہ کہانی اور ہوائی فائرنگ نہیں ہے. آپ کان کھول کر کے سن لیجیے. انسان جب بشری تقاضوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود، کتنے سارے گناہوں کو کرنے کے باوجود، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ظاہری حواس میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے. کبھی آپ نے کبھی زندگی میں ایسا اتفاق ہوا کہ کبھی خواب دیکھے ہو؟ لیکن کبھی آپ خواب دیکھے نہیں تھے؟ ایسا اتفاق ہوا ہے؟ میں تو کئی بار دیکھ چکا ہوں. مجھ کو اس کا تجربہ آنے دے. انسان جب تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے اور اپنے ظاہری حواس کو معطل کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ سید سراواں کی کرسی پہ سویا ہوا ہے اور ممبئی کی سڑکوں پہ لوگوں کو گھوم رہا. آپ اپنے گاؤں کے کٹیے میں لیٹے ہوئے ہیں اور نہ جانے دنیا کے کسی مقام پر سیر کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس آنکھ کو بند کیے تو دل یہیں سے ممبئی دیکھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کان بند کر رہے ہیں، ممبئی کے لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنے ظاہری حواس کو محبوس اور مجبور اور بند کر دیا ہے تو اللہ نے آپ کے باطنی حواس کو کھول دیا ہے. اگر ہم زندہ، اگر ہم جاگتے ہوئے بھی بیداری کے عالم میں وہی حالت تاری کر رہے ہیں، خرافات سے حواس کو بند کر لیں. اللہ تعالیٰ کے حواس کو تمام خلوت، ہر لمحہ اپنے آپ کو برائیوں سے رکھنا. خلوت کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ بال بچے کو چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کے بیٹھی. خلوت کا معنی الگ کرنا، گناہوں سے الگ کرنا اپنے آپ کو خلوت ہے. خرافات سے الگ کرنا اپنے آپ کو خلوت. خالی ہو جانا کسی سے غصہ نہ ہو جانا، جس چیز سے آپ الگ ہو جائیے اسے نہ ہو جانا. تمام خلوت. اس کے بعد میں 5ویں چیز ہے دوام الذکر. ہر لمحہ رب تبارک و تعالیٰ کو یاد. دوام الذکر. ہم ہاتھ سے دنیا کا کام کیجیے، پاؤں سے لوگوں کے بیچ رہیے، جسم سے عالم اجسام میں رہیے، مگر ذکر صرف اسی کا. ہم ہل چلا رہے ہو، ہاتھ میں ہاتھ ہو، سامنے بیٹھ ہو، دل ہر پہلے میں نہ بتا دیا. ہم دکان کے سامان بیچ رہے ہو، ہاتھ میں ترازو ہو، سامنے نگاہیں ہماری ترازو کے پلے پہ ہو، مگر دل نہ سامان وہاں ترازو پہ بتا دیا. آپ ترجیح کو کپڑا کاٹنے سے لیے ہاتھ کپڑا کاٹنے اور سلنے میں لگا ہوا ہو، دل خدا کی یاد میں لگا ہوا ہو. شیخ ہمارے اسی فلسفے کو ادا کرتے ہوئے مصنوعی شریف میں فرماتے ہیں، واہ ہما وہ بے ہما تو رہ صدا تاکہ حاصل ہو تجھے. سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ نہیں، صرف اپنے رب کے ساتھ بھی کیا ہے. دوام ذکر ہر لمحہ اسی کی یاد. اس کے بعد دوام ذکر ہے دوام نفی الخواطر. آپ کے دل کے اندر ایک سے ایک وسوسے آئے، ایک سے ایک تمنائیں آئیں. کبھی تاج محل جیسا گھر بنانے کا وسوسہ دل میں آیا، کبھی ہوائی جہاز جیسی گاڑی رکھنے کا وسوسہ دل میں آیا، کبھی دکان کا سب سے قیمتی کپڑا پہننے کا وسوسہ دل میں آیا. اور یہ وسوسہ بہت ہی کم آئے گا کہ کاش نماز اس طرح پڑھتے کہ صرف جس کے لیے پڑھ رہے اس کی یاد. یہ وسوسہ ہمارے دل میں بہت ہی کم آئے گا کہ کاش ہم زکات اس لیے ادا کریں کہ جس نے ہمیں کہا کرنے کے لیے صرف وہ کام کرے. دوام النفی الخواطر، اپنے خواہشات سے اپنے دل کو پاک کر دیا جائے. ورنہ اگر کسی بڑے گھر میں بھی اگر کوئی فقہاء کی تصریحات کے مطابق جاندار کی تصویر رکھ دی جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے.
چھوٹا سا دل ہے، اس میں اگر پوری دنیا سنبھال لے تو ہم کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ اتنے بڑے کامل لیے چاندار کی تصویر لگے میرے سے رحمت نہیں آ رہی ہے، اور اس دل نے پوری دنیا سنبھالی ہے رحمت کو منتظر۔ اپنے دل سے ساری چیزوں کو نکال دیں، پھر رب کی بارگاہ میں زبان حال سے کہیں کہ سب اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، سب تمنا دل سے اتر گئی، سارے چیزوں کو دل سے نکال نفیل خواتین۔ اور اس کے بعد یہ مستقل موضوع ہے کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہے اس کے لیے کسی کامل شے کی ضرورت ہے، اس موضوع کو ہم یہاں نہیں کرتے۔ جس کامل شے کو اس نے پکڑا ہے، دوام و ربط القلب بالشیء، ہر لمحہ اس کے دل کا تعلق اس شے سے ہوا، ورنہ لاکھ قیمتی پنکھا لے آئیے، لاکھ قیمتی بلب لگا دیجیے، ٹرانسفارمر سے اس کا تعلق نہ ہو تو کچھ ہے خدا ہی پنکھا ہو جس کو ادنا درجے کی اسٹیشن بنا دیا، لائٹ اس کو مل جائے، لائٹ اس کو مل جائے، ایسی ممکن ہے کہ گرمی میں اس کو لہا دوام و ربط القلب بالشیء، ہر لمحہ جس شے کے ہاتھ میں دکھ چکا ہے، جس کو اس نے قبلہ تحرک بنا دیا ہے، ہر لمحہ اپنے دل کو اس کی جانب ہوگا۔ مولانا روم صاحب بڑی اچھے انداز میں اس فلسفے کو ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں از دل معصوب دل کو روشن، میرے دل سے اس کی دل کی جانب ایک کھڑکی ہے، میں کھڑکی سے متوجہ رہتا ہوں، اپنی نورانی شعاع کو میں اندر دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ گھر میں کوئی کھڑکی ہو سورج کی طرف تو سورج بھلے جہاں ہے اپنی نورانی شعاع کو بات کرتے ہیں۔ آپ دل کی کھڑکی کو کبھی شہد کی جانب سے بند نہ کریں، شہد کا آفتاب طلوع ہے، دل کی کھڑکی کو بند تاکہ تاریخ کی ہمارا روشن ہو جائے، قیامت تک نئی ظلمت کرے، قیامت تک نئی ظلمت کرے میں روشنی ہوتی، قیامت تک نئی ظلمت کرے میں روشنی ہوتی، تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے، تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے۔ جن لوگوں کا سنا تصور شیخ سے اوپر ہے وہ اس کا بھرپور مزہ پا سکتے ہیں، تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے۔ دوام و ربط القلب بالشیء، ہر لمحہ ہم نے زندہ قابل شیخ سے آخری شرط غور سنیے، دوام و ترکی اعتراض فی کل ما یرد علیہ منہ، جو چیز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی زندگی میں مل رہی ہے، جو حالت بھی اس کی زندگی میں طاری ہو رہی ہے، وہ اعتراض نہ کرے، ہر حال میں رب کے فیصلے سے راضی رہے، وہ یہ کہے کہ مولا ہم خوشی کے بندے نہیں ہیں، ہم غم کے بندے نہیں ہیں، ہم راحت و سکون کے بندے نہیں ہیں، اگر خوش رکھنے میں راضی تو میرا بندہ بھی راضی، اور غم رکھے درد ٹھیک پکڑنے میں راضی تو یہ بندہ اسی میں راضی ہے۔ ہم خوشی اور غم کے بندے نہیں ہیں، ہم تو تیرے بندے ہیں، نہ علم میرا علم ہے، نہ خوشی میری خوشی ہے، مگر جس طرح تو بن کے تیری بندہ رباب عزیز کے تاروں میں زیر و بم رہا، خوشی خوشی نہ نہیں، علم علم نہ رہا، غموں سے دوست بتانے کی پڑ گئی عادت، میرے لیے دنیا میں اب کوئی غم نہ